جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ری نوٹ ویلنیس نووا داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج۔ ری نوٹ اس نووا ایک لاجواب دوا۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دین میڈیا کے خاص پروگرام پرائم ٹائم میں میں آپ کا میزبان ضیاء الرحمن محفوظ فاروقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس کو خوب شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ناظرین، دشمنان اسلام آئے دن اسلام اور قرآن کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں اور اب اس کو گویا اپنا مشغلہ بنا دیا ہے۔ حالانکہ ایسے لوگ جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں وہ دنیا میں بھی عبرت کا نشان بن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایسی ذلیل اور رسوا کرنے والی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ایسی ہی حرکت پھر ایک بار کی گئی ہے۔ پیر اور منگل کو ڈنمارک میں نعوذ باللہ قرآن سوزی کی جو دو ناپاک حرکتیں کی گئی ہے، انہیں چاہے ساری دنیا کے لوگ آزادی اظہار رائے کا خوشنما نام دیں، مگر مسلمان جو قرآن پاک کے آسمانی کتاب ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، اس گھناؤنے، شرمناک اور ناپاک عمل کو جرم کے علاوہ کچھ اور نہیں مانتے، اور ان کا یہ ماننا جائز بھی ہے اور ان کا یہ مطالبہ بھی جائز ہے کہ مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ پیر کو ترکیہ کے سفارت خانے کے سامنے اور منگل کو مصر کے سفارت خانے کے سامنے ایک کٹر مسلم مخالف جماعت ڈینش پیٹر یارٹس نے قرآن سوزی کا جرم کیا۔ اس سے قبل جمعہ کے روز عراق کے سفارت خانے کے سامنے قرآن سوزی کا جرم کیا گیا تھا، یعنی 5 دنوں کے اندر ڈنمارک میں 3 بار قرآن پاک کی توہین کا جرم کیا گیا۔ اس گھناؤنی عمل سے ڈنمارک کی حکومت کو بری نہیں کیا جا سکتا، بھلے وہ لاکھ کہے کہ ڈنمارک اس واقعے کی مذمت کرتا ہے اور یہ اشتعال انگیز اور شرمناک کارروائیاں ڈنمارک کی حکومت کے خیالات کی نمائندگی نہیں کرتی ہیں، لیکن آزادی اظہار رائے کے تحفظ کے قوانین کے تحت ان واقعات کو روک نہیں سکتے۔ اس سے قبل سویڈن میں یہ ناپاک جرم کئی بار کیا گیا اور سویڈن نے بھی اوپری اظہار کے ساتھ آزادی اظہار رائے کا بہانہ پیش کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا بنیادی حقوق سے بڑھ کر اظہار رائے کی آزادی کی اہمیت ہے؟ دنیا کے تقریباً 2 کروڑ مسلمانوں کا بنیادی حق ہے تلاوت قرآن، لیکن اس بنیادی حق کو بار بار پامال کرنے کی ناپاک حرکت کی جا رہی ہے۔ ترکیہ نے اسے بجا طور پر قابل نفرت حملہ کہا ہے۔ یہ سوال اہم ہے کہ بار بار قرآن پاک کی توہین کا مطلب آخر کیا ہے؟ بار بار اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ڈنمارک اور سویڈن میں قرآن پاک کو نعوذ باللہ جلانے کا ناپاک جرم کوئی پہلی دفعہ نہیں کیا گیا، یہ جرم پہلے بھی کئی بار کیا جا چکا ہے۔ 2020 سے ہی ڈنمارک کی پارٹی اسٹرام کرس سویڈن کے متعدد شہروں میں قرآن جلانے کا ناپاک جرم کرتی آ رہی ہے۔ اپریل 2022 میں اسٹرام کرس کے لیڈر اسموس پولیڈن نے قرآن پاک کے متعدد نسخے جلانے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں سویڈن کے شہروں میں قرآن پاک کی منصوبہ بند بے حرمتی کی گئی تھی اور اس توہین کے خلاف جگہ جگہ فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ خاص طور پر 2020 اور 2022 کے سویڈن کے فسادات ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کو قانوناً ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ وہاں کی سخت گیر سیاسی پارٹی اسٹرام کرس کے کارکنان قرآن سوزی کی ناپاک حرکتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اس پارٹی کا سربراہ اسموس اپنی ریلیوں اور اپنے اجلاس میں قرآن پاک، اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مغلظات بھی بکتا رہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ڈنمارک سے اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ سویڈن اور ڈنمارک سے لگے چھوٹے سے ملک ناروے میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اسٹاپ اسلامائزیشن آف ناروے نام کے ایک گروپ نے ناروے میں اپنی ریلیوں میں قرآن پاک کی بار بار توہین کی ہے۔ یہ گروپ قرآن کے نسخوں کو صرف جلانے کا ہی نہیں، پھاڑنے اور ان پر نعوذ باللہ تھوکنے کا بھی مجرم ہے۔ یہ صورتحال صرف دنیاوی ممالک میں ہی نہیں، یورپ اور امریکہ میں بھی ایسے نسل پرست ہیں جو قرآن پاک کی بے حرمتی اور اسلام و پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو آزادی اظہار رائے قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ 2010 میں امریکہ میں فلوریڈا کے ایک عیسائی پادری ٹیری جونز نے 9/11 کی مذمت میں قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کا اعلان کیا تھا۔
بعد میں اس نے اپنا اعلان واپس لے لیا تھا، لیکن 20 مارچ 2010 کے روز اپنے چرچ کے اندر اس نے قرآن جلانے کی ناپاک جسارت کی تھی، جس کے نتیجے میں افغانستان میں تشدد پھوٹ پڑا تھا اور 12 لوگ مارے گئے تھے۔ ایک سال بعد 2011 میں میگن فلپس نام کے ایک پادری نے ایک ڈاکیومنٹری میں یہ اعتراف کیا تھا کہ اس نے لوگوں کے سامنے قرآن کو جلایا تھا۔ افغانستان میں امریکی فوج کے اڈے بگرام ایئر بس پر 2012 میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کے بعد زبردست احتجاج ہوا تھا اور تشدد میں امریکی فوجیوں سمیت 30 سے زائد لوگ مارے گئے تھے۔ گوانتانامو بے میں جہاں عراق و افغانستان کے قیدیوں کو رکھا گیا تھا، قرآن پاک کی توہین کے ناپاک واقعات سامنے آئے ہیں۔ امریکی ہفتہ روزہ نیوز ویک نے ایک تفتیشی رپورٹ شائع کی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ قیدیوں سے پوچھ گچھ کرنے والے امریکی فوجی افسران نے تفتیش کے دوران قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی۔ یہ ناپاک حرکت جلد رکنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس ناپاک حرکت کو نام نہاد جمہوری و سیکولر ممالک نے آزادی اظہار رائے کا نام دے رکھا ہے، لیکن اب اس نام نہاد آزادی اظہار رائے کے خلاف سخت قدم اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC نے 31 جولائی کو اس معاملے پر ایک اجلاس طلب کیا ہے۔ اسے چاہیے کہ اس اجلاس میں کوئی ایسا فیصلہ لے جس سے قرآن پاک کی بے حرمتی پر قابو پایا جا سکے۔ اگر یہ ممالک قرآن پاک کی توہین کو آزادی اظہار رائے سے جوڑتے ہیں تو اسلامی ممالک بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی توہین کو چاہے وہ جس صورت میں بھی ہو جرم سمجھتے ہیں۔ مجرموں کے خلاف اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ یہ اقدامات معاشی اور سفارتی سطح پر بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اس جرم کو روکنا اس لیے ضروری ہے کہ اس ناپاک عمل کے ذریعے یہ جرم صرف مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ہی ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتے یہ مجرم، بلکہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک ایسی فضا طاری ہو کہ مسلمان اپنی کتاب مقدس و پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپاک توہین کے خلاف رد عمل کرنا چھوڑ دیں۔ بالالفاظ دیگر وہ توہین کے ان حرکتوں کو نظر انداز کرنے لگے۔ اس طرح ان کے دلوں سے کتاب اور صاحب کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نکل جائے اور وہ بس نام کے مسلمان رہ جائے۔ بہرحال ناظرین، بحیثیت ایمان والا ہونے کے ہم پر لازم ہے کہ اس طرح کی گستاخیوں کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ چلیے ناظرین، وقت کافی ہو گیا ہے۔ کل انشاءاللہ پھر کسی اہم موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ یہ میسج خوب اہم ہے، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔